من حفظ سنتی اکرمہم اللہ باربع خصال، جو میری سنت کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ 4 چیزوں سے اس کا اکرام کرتے ہیں۔ بڑی مزے کی حدیث ہے۔ المحبۃ فی قلوب البررہ، جو سنت کی حفاظت کرتا ہے نیک لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی صفت ہے۔ المحبۃ فی قلوب البررہ، جو سنت کی حفاظت کرتا ہے پہلا اکرام اللہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ نیک لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ والحیبۃ فی قلوب الفجرہ، اور جو فاسق فاجر لوگ ہوتے ہیں نا ان کے دلوں کے اندر اس بندے کا رعب ڈال دیتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں، ڈر خوف پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ آپ علیہ السلام کی وراثت میں سے بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کا رعب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 مہینہ مسافت آگے چلتا تھا، جہاں کھڑے ہوتے تھے اس سے 1 مہینے کی مسافت تک کے لوگ ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا جاتا تھا، خوف ہوتا تھا۔ جو سنت پر چلتے ہیں فاسق فاجر لوگوں کے دلوں میں اللہ رعب ڈال دیتے ہیں اس بندے کا۔ والسعۃ فی الرزق، تیسرا انعام اس کو یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو کشادہ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو کشادہ کر دیتے ہیں۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ رزق کیا ہے، بڑی ساری فیکٹری ہو، صبح سے لے کے شام تک کمائیاں ہوں، پیسوں کی گنتی ہو، پیسے سمیٹ رہے ہوں، یہ رزق نہیں ہے۔ بعض لوگ ایسا مال ملنے کے بعد، فیکٹریاں لگنے کے بعد بھی ایک سیکیورٹی گارڈ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے۔ کیسے؟ سارا دن صبح سے شام تک جو کماتے ہیں، صبح سے شام تک، شام سے رات، رات سے صبح تک اس کی حفاظت کی ایسی ٹینشن کے اندر ہوتے ہیں، یہ کر لو، وہ کر لو، یہ کر لو، ایسا ہو جائے، ایسا، کوئی چور نہ لے جائے، کوئی رکھا نہ پڑ جائے، کوئی بھینس نہ لے، ضائع نہ ہو جائے، وہ ہر دم اس کی حفاظت میں لگے ہوئے۔ تو اللہ نے ان کی رزق کی زیادتی نہیں کی، وہ تو ان کو تو لگایا سیکورٹی کے اوپر، چلو گارڈ بن کے لگے رہو ادھر، وہ تو سیکورٹی گارڈ ہے۔ رزق تو وہ ہے جو کھا لیا، رزق وہ ہے جو اپنے ہاتھوں سے صدقہ خیرات کر دیا، پہن لیا، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، یہ رزق۔ جو خود دنیا کے اندر کھا لے گا وہ دنیا کے اندر کھا لیا، جو صدقہ خیرات کیا وہ آخرت میں جا کے کھائے گا، یہ رزق ہے۔ توسعۃ فی الرزق، سنت کو اپنانے کا تیسرا اکرام اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ رزق کو شادہ کر دیتے ہیں۔ والثقۃ فی الدین، اور دین کے اندر مضبوط کر دیتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں السنۃ مثل سفینۃ نوح، السنۃ مثل سفینۃ نوح، سنت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ جو نوح علیہ السلام کی کشتی کے اندر سوار ہوئے تھے ان کی امتی، ان کو کیا ہوا تھا؟ غرق ہونے سے بچ گئے تھے نا۔ من رکبہا نجا، جو اس کے اندر سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ السنۃ مثل سفینۃ نوح، سنت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ من رکبہا نجا، جو اس کے اندر سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ ومن تخلى عنہ،
اور جو اس سے پیچھے ہٹ گیا غرقہ وہ غرق ہو گیا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کے اندر جو سوار نہیں ہوئے تھے تو ان کا کیا ہوا تھا؟ پانی میں غرق ہو گیا تھا۔ سید الطائفہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اساس الخیر متابعۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قولہ و فعلہ، کہ خیرات کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کے اندر ہے، چاہے وہ قول کے اندر ہو یا فعل کے اندر ہو۔ قول اور فعل کے اعتبار سے نبی علیہ السلام کی تابعداری کرنا یہ خیرات کی بنیاد ہے، اساس ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ من تہاون بسنت عوقب بحرمان الفرائض، جو آدمی سنت سے اعراض کرتا ہے، یہ غور سے سنیں بات، یہ ایسے ہی ہے، یہ مجرب ہے، یہ دیکھا گیا ہے ایسے۔ جو آدمی سنت سے اعراض کرنے لگتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے فرائض کی توفیق بھی چھین لیتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ شیطان سب سے پہلے نوافل مستحبات چھڑواتا ہے۔ جب نوافل چھوڑنے پر آ جاتا ہے نا بندہ، پھر وہ محنت کرتا ہے سنت چھڑوانے کی۔ جب سنت چھوٹ جاتی ہے نا تو فرائض خود بخود چھوٹ جاتی ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین، میں نے تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑی ہیں، لن تضلوا ان تمسکتم بہما، اگر تم ان دونوں کو پکڑے رکھو گے نا تو کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ کتاب اللہ و سنت حبیبی و سنت نبی۔ سب سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اور دوسری چیز نبی کریم اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ سنت کی اتباع کرنا اعمال کی قبولیت کا معیار ہے۔ یہ کیسے؟ ہم ایک درزی کے پاس جاتے ہیں، اس کو میں نے کہا کہ یہ سوٹ سی دو، اس نے کہا کہ اپنا ناپ کا ایک سوٹ دے جائیں۔ میں نے کہا بہت اچھا، ناپ کا اس کو سوٹ دے دیا۔ 4 دن کے بعد میں اس کے پاس لینے گیا تو جو سلا ہوا سوٹ تھا وہ اس سے 2 گرہ لمبا تھا یا 2 گرہ چھوٹا تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ بھئی یہ سوٹ تو مجھے قبول نہیں ہے، تم نے تو سلائی کا بیڑا غرق کر دیا۔ بھئی کیا کیا؟ بھئی تمہیں جو نمونہ دیا تھا تم نے اس کے مطابق نہیں سیا اس کو، تو میرا تو سوٹ نقصان ہو گیا۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ، آگے بولیں سب کو پتہ ماشاءاللہ، اسوۃ حسنہ۔ البتہ تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، اللہ نے نمونہ دے دیا ہے، اس کے مطابق تم نے اپنے اعمال کی سلائی کرنی، بنائی کرنی ہے۔ اب جو نہیں کرے گا اللہ کہیں گے تم نے اپنی زندگی، جو میں نے تمہیں زندگی دی تھی نا، تم نے تو اس کا بیڑا غرق کر لیا ہے۔ اب نہ تمہیں سلائی ملے گی نہ بنائی ملے گی، بلکہ الٹا جیسے ہم درزی کو کہتے ہیں نا سوٹ نیا لے کے دو خود اپنے پیسے سے اور سی کے دو دوبارہ، چلو اتنے پیسے دو، اتنے کا سوٹ لیا تھا، تو اللہ بھی کہیں گے یہ زندگی دی تھی تمہیں، چلو واپس نکالو۔ سنت کے اثرات انسان کو دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت ملتی ہے۔ یہ کیسے؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا اذهب الی فرعون انہ طغی، فرعون کے پاس چلے جاؤ، وہ سرکشی کر رہا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس چلے گئے، فرعون نے کہا تو جادوگر ہے، تیرا ہم اپنے جادوگروں کے ساتھ مقابلہ کروائیں گے۔ اب اس وقت کا اصول یہ تھا کہ
کہ دو مقابل جو تھے نا ان کا لباس ایک جیسا ہوتا تھا. اب گورنمنٹ کے ارکان جو تھے نا وزراء مشیر وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ ہمارے جادوگر ایسا ایسا لباس پہنیں گے اور ہماری سلطنت کا اصول یہ ہے کہ آپ بھی ویسا ہی لباس پہنیں کیونکہ آپ نے مقابلہ کرنا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تو مقابلے کی نہ ضرورت ہے نہ میں نے دعویٰ کیا ہے. آپ کو ضرورت ہے تو میں تو اپنا لباس چینج نہیں کروں گا, آپ اپنا لباس چینج کریں. ایک تو یہ چیز سکھاتی ہے کہ مومن کے اندر اتنی استقامت ہونی چاہیے کہ میں تو سیدھے رستے پہ ہوں, ایک دنیا کے کافر تو اپنا لباس بدل. اب جب بات نہ بنی تو مجبوراً کیونکہ سلطنت کا رول تھا تو انہوں نے جادوگروں کا لباس ویسا بنایا. اب جب جادوگروں کا ویسا لباس بنایا تو ایک دو کرتب دکھائے کہ موسیٰ علیہ السلام نے عصا چھوڑا اور ید بیضا دکھایا تو ادھر جادوگر سارے ایمان لے آئے. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہاں ہم کلام ہوں, یا اللہ یہ کیا ماجرا, بھیجا تو فرعون کے لیے تھا اور ایمان تو جادوگر لے آئے. تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا موسیٰ میری جو تیرے سے محبت ہے نا اس نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میرا محبوب نبی اس جیسا کوئی لباس پہنے اور میں اس کو ایمان سے محروم کر دوں. ایسا نہیں ہو سکتا. انہوں نے تیرے جیسا لباس پہنا تھا, ان کا ظاہر تیرے جیسا تھا, میں نے اس کا اندر بھی تمہارے جیسا کر دیا. تو ہمارے مشائخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بڑی محبت کرتے تھے. کیوں؟ ایک تو اسوہ حسنہ ہے, نبی علیہ السلام ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں. زندگی گزارنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے اور اس کے اندر خیر ہی خیر ہے, اساس الخیر ہے. دوسرا یہ کہ نبی علیہ السلام نے جو امت کے ساتھ محبت کی ہے اس کا بھی تقاضا ہے. ایک ہمارے بزرگوں میں سے بزرگ گزرے, ان کا یہ اہتمام تھا کہ 1,00,000 دفعہ درود شریف پڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ بھیجا کرتے تھے. ایک دفعہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ علیہ السلام کو دیکھا کہ ایسے تشریف فرما اور گریبان کے بٹن کھلے میں اور سینے کے اوپر زخم ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے محبوب یہ زخم کس چیز کے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو میری سنت کو چھوڑ کے غیروں کا طریقہ اپناتے ہیں وہ میرے سینے کو چھلنی کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے محبوب یہ کافر لوگ تو دنیا کے اندر بھی آپ کو بڑی اذیتیں دیتے رہے ہیں تو اب بھی یہ اذیتیں دے رہے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری مراد کافر نہیں ہے, میری مراد تو وہ میرے امتی ہیں جو مجھے رسول بھی مانتے ہیں اور میری سنتوں سے اعراض بھی کرتے ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں, حدیث میں آتا ہے اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ, مومن کی فراست سے بچو یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو بعض ولی اللہ ایسے لوگ ہوتے ہیں, بعض اولیاء اللہ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو وہ چیزیں دکھا رہے ہوتے ہیں جو عام آدمی نہیں دیکھتا. فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں معاجہ شریف پہ آپ علیہ السلام کی قبر مبارک پہ حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ جو سلام کرنے والے آتے ان میں سے بعض ان کی شکلیں سنت کے مطابق ہوتی, تو روضہ اطہر سے آپ علیہ السلام کے قلب اطہر سے ایسے روشنی نکل کے ان کے جسم پر پڑتی جیسے کہ سورج کی کرنیں کھلے عام پھر پڑتی ہیں, اور جب کوئی بغیر سنت والا آتا تو اندھیرا ہو جاتا. میرے محترم بزرگوں بھائیو دوستو, ایک علماء نے لکھا ہے کہ ہر جمعرات کے روز ہر امتی کے اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں.
اور بتایا جاتا ہے کہ آپ کے یہ امتی یہ کر رہے ہیں۔ اب ان اعمال کے اندر جب ہمارے اعمال سنت کے مخالف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہ پہنچتے ہوں گے تو آپ علیہ السلام کو کیا تکلیف نہیں ہوتی ہوگی؟ ایک بات سوچنے کی ہے کہ اللہ جل شانہ کے ہاں جب نبی علیہ السلام پیش ہوں گے، امت کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا، نبی علیہ السلام اللہ کی بارگاہ کے اندر سنت کے مخالف کے بارے میں یہ کہہ دیں کھڑے ہو کے، اے اللہ میں نے کبھی اپنے ہاتھ ام کلثوم کے لیے نہیں اٹھائے، میں نے اپنے ہاتھ کبھی زینب اور رقیہ کے لیے نہیں اٹھائے، میں نے اپنے ہاتھ کبھی فاطمہ کے لیے نہیں اٹھائے تھے، میں نے اپنے ہاتھ تیری بارگاہ کے اندر اپنی دنیا مال و اسباب کمانے کے لیے نہیں اٹھائے تھے، اے اللہ میں تو تیرے کہ یا ربی امتی امتی کرتا تھا، اس امتیوں کے لیے، ان امتیوں کے لیے میں تیرے سے مانگا کرتا تھا، یہ وہ میرے امتی ہیں جو دنیا کے اندر میری سنتوں کو توڑ توڑ کے آتے رہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حوض کوثر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جام پکڑ کے کھڑے ہوں گے، امتی آئیں گے ایسے پانی پیتے جائیں گے، کچھ امتی ایسے، کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ فرشتے ان کو مار مار کے بھگائیں گے، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے یہ میرے امتی ہیں، ان کو میرے پاس آنے دو، کیوں روک رہے ہو ان کو؟ تو فرشتے کہیں گے اے اللہ کے محبوب جی یہ آپ کے وہ امتی ہیں جنہوں نے آپ کے جانے کے بعد، اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ کی سنتوں کو چھوڑا اور دین کے اندر نئی نئی باتیں ایجاد کی، اے اللہ کے نبی یہ وہ امتی ہیں۔ تو آپ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے سخن دو دفعہ کر دو۔ سنت کو چھوڑنا اس قدر عتاب کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق اور محبت اور آپ علیہ السلام کی سنت کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔